اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام ہمارے پاس سوال یہ موجود ہے کہ آغا صاحب ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہوا تھا، لیکن جس وقت نکاح ہوا اس وقت جب سگنیچر کیے جا رہے تھے تو لڑکے نے دیکھا کہ شرائط کا خانہ خالی ہے اور وہاں پر کوئی شرط لڑکی والوں کی جانب سے نہیں لکھی گئی، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد نکاح نامہ دوبارہ دیکھا گیا تو لڑکی کے بھائی نے اس شرائط کے خانے میں اپنی جانب سے کچھ ایسی شدید سخت شرائط کو لکھا تھا کہ جن کا بجا لانا بہت زیادہ مشکل تھا لڑکے کے اوپر۔ اس بنا پر لڑکے نے ان شرائط سے انکار کیا کہ یہ شرائط آپ نے ہماری رضامندی سے نہیں لکھی ہیں، تو لہٰذا اس کا میں پاس نہیں رکھوں گا اور اس پر عمل نہیں کروں گا۔ اس بنیاد پر لڑکی نے طلاق لی ہے خلا سے جا کر، اور وہ معذرت کے ساتھ آغا صاحب وہ کورٹ سے جا کر طلاق لی ہے، طلاق خلا، اور کورٹ سے خلا لینے کے بعد اب وہ مجھ سے بضد ہیں اس مطالبے پر کہ یا تو میں شرائط کو پورا کروں یا تو پھر میں اس خلا پر راضی ہو جاؤں اور صیغے جاری کروا دیے جائیں۔ تو آغا صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس طریقے سے بلیک میل کر کے کوئی شرائط نکاح کے دور میں منوائی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس طرح سے کورٹ سے خلا لینا لڑکی کو رشتہ ازدواج سے آزاد کروائے گا یا نہیں، اور اس کے علاوہ جو خرچہ میں نے نکاح پر کیا تھا، یعنی 3.5 لاکھ روپے کی رقم میں نے اپنے نکاح کے اس فنکشن پر خرچ کی تھی، کیا میں اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے خرچہ کروایا تھا، تو لہٰذا اب آپ اگر طلاق لے رہے ہیں تو آپ مجھے وہ خرچہ بھی واپس کر دیجئے؟ تو آغا صاحب اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو سوال کا جو آخری حصہ ہے اس کا جواب عرض کروں۔ اس نے جو ہے نا وہ اس نیت سے اس وقت خرچ نہیں کیا کہ بعد میں ہم کوئی ایسا کوئی انبن ہو جاتی ہے اور وہ ہمارا نبھاؤ نہیں ہوتا تو میں یہ خرچہ واپس کروں گا، نہ اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، لہذا اس کا تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ کورٹ کی جو طلاق ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، طلاق لینے کے باوجود اب اس سے شرعی طور پر صیغہ طلاق جاری کرنے کے محتاج ہیں، اس کے بغیر جو ہے نا وہ خاتون کی آگے شادی نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیں کہ کورٹ سے لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، پیسہ لگا، وکیل کو تو فائدہ ہوا ہے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ روش جہاں جہاں تک ہمارے آواز جاتی ہے، یہ کورٹ کی طرف رخ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ترک کریں۔ اصلاً یہ کورٹ سے فیصلہ لینا بذات خود ایک ناجائز کام ہے۔ وہ کورٹ شریعت کے خلاف جو ہے نا وہ فیصلے کرتی ہے، بلکہ نہ صرف فقہ جعفری بلکہ میں نے خود بعض مستند اہل سنت کے علماء کرام سے سنا ہے کہ یہ کورٹ کی طلاق جو ہے وہ نہیں ہے، وہ جج بھی ذمہ دار ہے، وکیل بھی ذمہ دار ہے، اور جو ہے نا وہ مولوی صاحبان بھی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں۔ لہذا کورٹ کی طرف رخ نہ کریں، کیونکہ کورٹ کی طلاق ہے نا خصوصاً فقہ جعفری میں طلاق کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، لہذا وہ نل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور نقصان ہی نقصان، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی وہ اگر وہ بلیک میل کرنا صحیح نہیں ہے، ایک اچھا کام نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کو بلیک میل کیا جائے یا اتنے پیسے دے دو جو ہے نا وہ طلاق۔ ایک تو یہ جب آپ کے بقول آپ نے جو ہے نا کوئی دستخط نہیں کیے تھے، آپ کا آپس میں کوئی جو ہے نا وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا شرائط پر، بعد میں انہوں نے یک طرفہ طور پر اس میں شامل کیا ہے۔ اگر آپ کا یہ بیان صحیح ہے تو آپ اگر دیں گے بھی تو وہ ان کی جائز ہے۔ مجبوری کی وجہ سے اگر آپ دیں گے بھی تو آپ بادل ناخواستہ دیں گے، وہ ان کے لیے حرام ہے۔ یعنی کسی کو بلیک میل کر کے رقم وصول کرنا ان کے لیے جو ہے حرام ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے اگر تو اب وہ خود خدا کے جواب دہ ہوں گے۔ آپ جو ہے نا اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں ویسے دیں اور بچائیں، یا جو ہے نا وہ صیغہ طلاق جاری کر دیں۔ آپ کے سامنے جو دو آپشن ہیں، اب وہ خدا کے بارگاہ میں جواب دیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ ناقص صاحب سے لے رہے ہیں، ظاہر ہے آپ دل سے تو کبھی بھی راضی نہیں ہیں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس بعد السلام موجود ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب سوال کرنے والی خاتون ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آغا صاحب میں شادی ہو کر کراچی سے کشمیر گئی تھی، اور جب میری شادی ہوئی تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زوجہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب جب میری شادی ہوئی تو اس
کے بعد ان کے بچے بھی ساتھ رہتے تھے اور ساری چیزیں میں ہر چیز پر راضی رہی، لیکن ان کے بچوں نے مجھے قبول نہیں کیا اور بضد ہو کر مجھے واپس کراچی بھیج دیا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، جبکہ میرے شوہر میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن بچوں کے آگے وہ مجبور ہو گئے۔ اب جب میں واپس آئی تو انہوں نے مجھے 3 مہینے تک اس آسرے میں رکھا کہ میں الگ جگہ لے کر تمہیں بلاؤں گا، لیکن نہیں بلایا۔ 3 مہینے کے بعد مجھے طلاق کے پیپر بھیج دیے اور انہوں نے یہ لکھا ہے ان طلاق کے پیپرز میں کہ آپ کا حق مہر پہلے ہی ادا ہو چکا تھا، جبکہ آغا صاحب کوئی حق مہر جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے تھا، لیکن انہوں نے جو شادی میں مجھے زیور دیے یا شادی میں جو مجھ پر خرچہ انہوں نے کیا، یا جب میں کشمیر گئی تو جتنا مجھے کھلایا پلایا یا گھمایا، وہ سارا خرچہ انہوں نے میرے حق مہر کے طور پر شمار کیا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ جو تحفے میں نے آپ کو دیے یا جو مال میں نے آپ کے اوپر خرچ کیا اسے آپ اپنا حق مہر سمجھیں اور میری جانب سے آپ آزاد ہیں۔ یہ جملے اس میں لکھے ہوئے ہیں اور کسی عالم دین کا وہ نوٹس مجھے موصول ہوا ہے کہ جنہوں نے طلاق کے صیغے جاری کروائے۔ تو آقا صاحب میں جاننا یہ چاہتی ہوں کیا اس طریقے سے جو خرچہ زوجہ پر کیا جائے اسے حق مہر شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہ میرے علم میں آیا، نہ مجھے حق مہر ادا کیا گیا اور نہ ہی مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ میں پاکی کے ایام میں ہوں یا میں نجاست کے ایام میں ہوں، اور نہ ہی یہ پوچھا گیا اور کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی؟ تو اگر صاحب جاننا ہی چاہتی ہوں کہ کیا یہ طلاق ویلڈ ہوگی شرعی اعتبار سے یا نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، دو صورتوں میں جو ہے نا یہ طلاق باطل ہوگی، 2 صورتوں میں۔ ایک یہ کہ آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے اور اس طرح یہ صیغہ طلاق جاری کیا گیا ہے، آپ کے ماہواری کے دن چل رہے تھے تو پھر جو ہے اور وہ آپ سے رابطہ بھی کر سکتے تھے، پوچھ بھی سکتے تھے، اور تو یہ طلاق جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اور اگر یہ بس اس صورت میں جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ اگر 2 عادلوں کو بٹھا کے کسی عالم دین نے صیغہ طلاق جاری کیا ہے تو اس پر آپ کا علم میں آنا، پہلے سے آپ کی رضامندی یا آپ سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح میں لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ طلاق جو ہے وہ ایک طرفہ کارروائی ہے جو شوہر کرتا ہے، تو اس میں جو ہے نہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ سے اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا تو یہ طلاق صحیح نہ ہو اور باطل ہو۔ جی ہاں، نہیں، یہ طلاق صحیح ہو جاتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو کھلایا پلایا مہر میں شمار کریں، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو کھلانا پلانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، وہ اس سے آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو ٹھہرایا تو اس کی کرائے میں وصول کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کے لیے میں نے جو کپڑے بنا کے دیے تھے، اچھا اس کی قیمت اور درجے کو جو کپڑے دیے ہیں اس کو میں جو یہ گھر کے اندر جتنا آپ نے کھانا کھایا ہے، پھل کھایا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کا جو ہے نا وہ کھانا، آپ کا لباس، آپ کی رہائش، یہ شوہر کے ذمے ہے، فرض ادا کیا ہے، تو وہ حق مہر کے طور پر جو طلاق جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک رقم یا اور چیزیں، جیسے بعض وہ حج عمرہ کو حق مہر کے طور پر رکھتے ہیں، بعض اوقات ایران عراق کی زیارات کو حق مہر رکھتے ہیں، ان کا جو ہے نا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی